اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وضو کی جگہ پر موجود ہیں اور انشاءاللہ آج مومنین کو وضو کا پریکٹیکل طریقہ کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ مکتب تشیع میں، مکتب جعفریہ میں، مکتب اہل البیت میں وضو کا طریقہ کیا ہے۔ تو مومنین کرام، اس سے پہلے چند ابتدائی معلومات کہ وضو میں چند چیزیں واجب ہوتی ہیں اور چند چیزیں مستحب ہوتی ہیں۔ وضو کس کے لیے واجب کیا جاتا ہے، وضو مستحب کیا جاتا ہے کن چیزوں کے لیے، وہ آپ کو ہم بتائیں گے پہلے کہ واجبات وضو 4 ہیں۔ 2 کا دھونے سے تعلق ہے اور 2 کا مسح کرنے سے تعلق ہے، یعنی چہرے پر پانی ڈالنا اور دونوں ہاتھوں پر کلائیوں سے انگلیوں کے سروں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کا یہ واجب ہے۔ چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ واجب ہے، اور سر کا مسح اور پاؤں کا مسح یہ بھی واجب ہے۔ یہ 4 واجبات وضو میں سے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مستحبات وضو ہیں، جس طرح ہاتھوں کا کلائیوں تک 3 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ نہ دھوئیں کوئی حرج نہیں ہے، وضو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرنا یہ مستحب ہے، اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی مستحب ہے۔ چند چیزیں جو مستحبات ہوتی ہیں، مستحبات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ بجا نہ لے آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو آپ کا ٹھیک ہے۔ یا کسی اور چیز میں بھی جو چیز مستحب ہوتی ہے اس سے وہ آپ کی چیز باطل یا ترک نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس کا انجام دینے سے اجر اور ثواب اور اس کے معنوی بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ وضو سے پہلے مسواک کرنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ روایت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر بغیر مسواک کے 70 رکعت نماز پڑھی جائیں اور مسواک کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی جائیں تو یہ 2 رکعت نماز اس 70 رکعت سے افضل ہے۔ تو یہ اس طرح مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیں، مسواک کر کے اسے الحمد پڑھ لیں، آسمان کی طرف چہرہ کر کے سورہ انزلنا پڑھ لیں۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہ بھی پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے پریکٹیکل وضو کیسے کرتے ہیں۔ جی لیں، اس میں مومنین ایک بہت زیادہ ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے یوٹیوب پر بھی جو پہلے وضو کے طریقے موجود ہیں تو کافی ماشاءاللہ علماء کرام نے بہت اعلیٰ طریقے بتائے، لیکن اس میں ایک ہم مومنین کو آئے روز دیکھتے ہیں کہ پانی کا ضیاع بہت زیادہ کیا جاتا ہے، حالانکہ شرعاً پانی کو ضائع کرنا حرام ہے۔ تو سب سے پہلے پانی کو کم سے کم استعمال کریں وضو کے دوران، اور بھی کاموں میں، غسل میں، جس میں بھی آپ استعمال پانی کو کریں کم سے کم مقدار میں، جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں۔ اب اگر آپ کے پاؤں پاک صاف ہیں تو پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب ہم یہاں سے وضو سٹارٹ کریں گے، مستحبات بھی آپ کو اس میں بتاتے ہیں اور واجبات پہ۔ اب ہاتھوں کا پہلے بہتر ہے کہ اگر آپ پاؤں کو دھونا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ ادھر ایک ٹوٹی پر رکھ لیں اور اس طرح اپنے پاؤں کو دھو لیں۔ یہ پہلے دایاں بازو دھو لیں، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں، معذرت، یہ پاؤں اب دھو لیے ہیں۔ اب ہاتھوں کا کلائیوں تک دھونا یہ مستحب ہے، اگر نہ دھوئیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دھو لیں۔ اب ساتھ ٹوٹی کو بند کر لیں۔ اکثر دیکھا ہے کہ وضو کرتے ہوئے ادھر سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور یہاں سے ٹوٹی کو فل کھولو گے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں۔ یہ ابھی ہم یہ ٹوٹی کو بند کر دیا۔ ناک میں پانی 3 دفعہ پانی ڈال دیا۔ اب چہرے کو کتنا دھونا ہے؟ یہ اوپر جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس چہرے کو دھونا لازمی ہے۔ اور یہ اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ لمبائی اس طرف، اور یہ چوڑائی جو اس کی، یہ انگوٹھے سے لے کر درمیان والی انگلی یہاں تک چوڑائی، اور چہرے سے جہاں سے پیشانی سے بال اگ رہے ہیں یہاں تک اس کو دھونا ضروری ہے۔ یہ ابھی تھوڑا سا اس طرف بھی ہاتھ کو لگا لیں۔ پہلی دفعہ جو وضو کریں گے وہ واجب کی نیت سے پانی چہرے پر ڈالیں گے، اور دوسری دفعہ اگر پانی ڈالنا ہے تو وہ مستحب کی نیت سے ڈالیں گے۔ اگر جن عزیزوں کی داڑھی کم ہے
ان کا داڑھی کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن جس طرح کہ میری داڑھی زیادہ ہے تو یہاں پر اس کے اندر مجھے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اب بازوؤں کا دھونا ہے تو یہ ساتھ ساتھ یہ پانی کو خاص طور پر توجہ کرنی ہے، پانی ضائع نہیں کرنا۔ اب یہ اس ہاتھ پر پانی لیا ہے اور یہ تھوڑا سا کونی سے اوپر بہتر ہے، یہاں سے مرد کے لیے باہر سے شروع کرتے ہیں اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اندر سے پانی ڈالے۔ تو یہ نیچے کی طرف، اوپر سے اس طرح ہاتھ نہیں لگانا، نیچے اس طرح۔ اگر یہ آپ کے ہاتھ میں بھی مندری وغیرہ موجود ہے تو اس کو بھی اس میں درمیان میں اس طرح ہاتھ لگا لیں کہ اگر اتنی کھلی ہے، اگر بہت زیادہ ساتھ جسم کے ملی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو اتار لیں۔ تو یہ اس کے اوپر پانی اس طرح ڈال لیں، یہ انگلیوں کے درمیان بھی اس طرح انگلیاں لگا لیں کیونکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ آپ بائیں بازو پر پانی ڈالیں گے تو بہتر ہے۔ یہ اب اس طرح سے، یہ اب دو واجب تھے، چہرے کا دھونا اور دونوں بازوؤں کا کلائیوں کے اوپر سے نیچے کی طرف یہ دھونا واجب ہے۔ اب ہم نے مسح کرنا ہے، اور مسح کس سے ہوتا ہے کہ یہ جو ہاتھوں کی تری ہے جو وضو کی ابھی ہم نے کی ہے، اس سے مسح ہوتا ہے۔ اگر یہ تری خشک ہو جائے، اتنی دیر زیادہ ہو جائے یا کپڑوں کے ساتھ زیادہ لگا دی جائے اور تری ہاتھوں کی ختم ہو جائے تو پھر مسح نہیں ہوتا۔ اور مسح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سر پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو پانی کو، جو ہاتھ کی تری کو جلد تک نہ پہنچنے دے، تو اس کا پہلے جدا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پاؤں پر جب مسح کریں گے تو اس پر بھی یہ ضروری ہے کہ پاؤں کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہوئی ہو جو پانی کو جسم تک نہ پہنچنے دے۔ تو اب ہم یہ پہلے سر کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح درمیان والی انگلی سے اس ادھر سے لے کر یہاں تک، یہ سامنے والے بال جو ہیں یہ پیشانی کے ساتھ ٹچ نہ ہو، اگر یہاں پر ہو گئے تو یہ پھر وضو صحیح نہیں ہے۔ اب یہ پہلے جو پاؤں اگر گیلے ہیں تو انہیں خشک کر لیں گے کیونکہ پہلی جو تری ختم ہو جائے۔ اب ہم پاؤں کا یہ مسح اسی طریقے کے ساتھ یہاں سے کریں گے۔ مومنین کرام، امید ہے انشاءاللہ آپ کو وضو کا پریکٹیکل طریقہ کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی مومن کو نہ سمجھ آیا ہو تو کامنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ تفصیلاً آپ کو بتائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔